آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے جو اسپیکر صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی، اس میں پارلیمان کے خاموشی جی پلیز. پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے، چاہے وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، ان تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور ان سے جو منسلک لیگل سائٹ کے بیک گراؤنڈ کے اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ شرکت کرتے رہے ہیں۔ بسا اوقات وہاں پہ 22 سے 23 اراکین بھی آئے، لیکن وہ 19 رکنی تو نوٹیفائڈ کمیٹی تھی۔ ہم نے اس میں کافی تھریڈ بیئر باتیں کی، کچھ شروع میں ڈسکشنز تھی، پھر ایک خاکہ جو تھا ڈرافٹ کا وہ آیا، اس کے بعد پھر ہم نے مشاورت کی جب آپس میں، تو ایک ڈرافٹ کو باقاعدہ شکل دی گئی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے اور ان کی لیگل ٹیم سے کراچی میں ایک ملاقات کی، جس پہ پھر سیکنڈ ملاقات جو تھی وہ لاہور میں جاتی عمرہ میں ہوئی۔ تو جو کچھ تجاویز اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی، ان کو بھی اس ڈرافٹ کا حصہ بنایا گیا۔ آج جو ہمارا کابینہ کا اجلاس ہے وہ بھی اسی حوالے سے تھا۔ میں نے کابینہ کو جو تجاویز ہیں ان سے آگاہ کیا ہے، اور وہ تمام تھریڈ بیئر جو ڈسکشن ہے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے جو کمیٹی میں ہوئی، اور کمیٹی نے جو ایک ڈرافٹ منظور کیا تھا اس کے سارے خد و خال کے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس طرح سے ہے وہ ان کے سامنے رکھے۔ کچھ ہماری اتحادی جماعتیں جو دیگر ہیں ان کے کچھ پوائنٹ آف ویوز تھے کہ ان پہ بھی غور کیا جائے کہ آپ نے بالکل ہی ایک طرفہ جو ہے وہ ڈرافٹ تیار کر دیا ہے، باقی شکیں جو ہیں وہ اس میں سے کیوں ڈراپ کی گئی، ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ تو کابینہ کو پوری طرح جب یہ بریف کر دیا گیا ہے تو اب وہ کل 2:30 بجے ٹائم لیا ہے اراکین کابینہ نے کہ وہ اپنی اوپینینز جو ہیں وہ فارم کرتے ہیں اس پہ، اور وزیر اعظم صاحب ہمیشہ اس بات کے قائل ہیں کہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے تقریباً ایٹ لیسٹ 4 ہفتوں سے تو یہ ایکسرسائز بہت تواتر سے جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی یقیناً یہ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا۔ تو اب جو کل والے ڈرافٹ کی شکل تھی اس کے سیلینٹ فیچرز تھے، اس میں کچھ چینجز ہوں گی، ان چینجز کے ساتھ کل کابینہ سے اپروول لی جائے گی۔ دو آج ہی لی جائے گی۔ دو اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پولیٹیکل سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے یہ بھی امکان ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے پیش کیا جائے فلور آف دا ہاؤس پہ، تو اس صورت میں بھی حکومت کی اجازت آئے گی ترمیم کے لیے۔ اور چارج ایکسپینس ہے اس میں، جو آپ نے اس ڈرافٹ میں دیکھا ہوگا کہ اگر آئینی بینچز قائم ہونے ہیں تو ہم نے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے اور ان کی پرفارمنس ایویلویشن کے لیے اور احتساب کے عمل کو شفاف اور تیز بنانے کے لیے ٹائم لائنز دی ہیں، تو اس کے ساتھ ہم نے 2 وہاں پہ سیکریٹریٹ بھی قائم کرنے کی آئین میں شکیں ڈالی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کوئی سیکریٹریٹ نہیں، ان کے پاس ڈیٹا ریکارڈز کے لیے بہت بہت محنت کرنا پڑتی ہے رجسٹرار آفس کو۔ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے آرٹیکل 209 کے ریفرنسز کے لیے بھی سیپریٹ کوئی انتظام نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا سٹاف ہی وہ سارا کچھ کرتا ہے، جس کی وجہ سے فیصلے سال ہر سال نہیں ہوتے اور وہ پڑے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے چارجڈ ایکسپینس میں آرٹیکل 81 انٹروڈیوس کروایا، جس کے لیے بھی شرط ہے کہ وفاقی کابینہ اس کی اجازت دے۔ یہ بھی کل معاملہ طے ہوگا کہ یہ سرکاری بل کے طور پہ پیش کیا جائے یا ہمارے جو حلیف جماعتیں ہیں ان کی طرف سے آئے، یا جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ بل میں اتنی اچھی چیزیں ہیں کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ یہ بل اسمبلی میں پیش کریں۔ تو یہ سارے فیصلے جو ہیں انشاءاللہ العزیز کل 2:30 بجے ہوں گے۔ کل 3 بجے سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، ہم آج 3 بجے، میں معذرت چاہتا ہوں میرا ذرا تھوڑا کیلنڈر الٹا ہوا ہے، اور اتوار کو بڑی دفعہ ہو گئی ہے جی، اتوار کو پارلیمان کے کیلنڈر میں ایسی کوئی چھٹی نہیں ہے، اور ہم نے بہت دفعہ ہم نے بجٹ پاس کیے ہیں اتوار کو۔ یہ تو بہت اہم کام ہے جو ہونے جا رہا ہے۔ تو کل 3 بجے سینٹ آف پاکستان، آج 3 بجے سینٹ آف پاکستان، اور 5 بجے قومی اسمبلی جو ہے
وہ اس کے اجلاس جو ہیں وہ شیڈیولڈ ہیں پہلے. ہمیں یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل 2:30 بجے ایک اچھا خوبصورت ڈرافٹ جو ہے آج 2:30 بجے یہ رہے گا، یہ ایسے ہی رہے گا. جی ہاں. میرا خیال ہے ایک سیکنڈ